بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ اگست کی 3 تاریخ، اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں رات کی کم و بیش 1 بجے کا وقت ہے۔ کچھ ہنگامی سے حالات میں یہ ویڈیو میں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے وہی درخواست جو میں بار بار آپ سے کر رہا ہوں، آپ کا حکم ہے، آپ کو بھی واپس لوٹا رہا ہوں۔ میں بار بار یہاں سے آپ سب نے کہا تھا کہ عمران ریاض خان کا نام، اس کی آواز بنے رہیں، اپنی ویڈیو کے آغاز میں بات کریں، تو میں وہ بار بار کرتا ہوں۔ آپ سب نے مجھ سے یہ بات کر کے جو مجھے ہمت دی، حوصلہ دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ بھی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر عمران کی تصویر لگائیں، عمران کے لیے آواز اٹھائیں، اس آواز کو دبنے نہ دیں۔ عمران ریاض خان واپس آنا چاہیے اپنے اہل خانہ کے درمیان۔ یہ کام ہم سب کو کرنا ہے، جتنا بھی کر سکیں کرنا ہے اپنی کمزور سی حیثیت میں۔ اس کے بعد میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، ALAG الگ نیوز پہ ہم کچھ ویڈیوز کر رہے ہیں، آپ وہاں دیکھ رہے ہیں، ستائش کر رہے ہیں، سراہ رہے ہیں۔ مزید آپ کی آراء بھی درکار ہیں۔ آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ وی ریئلی نیڈ دس سپورٹ، تو بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں بول کی، یہ جو شعیب شیخ صاحب کا بول ہے، اور اس بول نیوز کو جو بڑا مقبول ہوا گزشتہ کچھ عرصے میں، کچھ حالیہ مہینوں میں، اس بول نیوز کو اطلاعات کے مطابق، اب میں یہ کہہ رہا ہوں مبینہ طور پر، خرید لیا گیا ہے، زبردستی خرید لیا گیا ہے بول نیوز کو اطلاعات کے مطابق۔ اب یہ جو خبریں ہیں کہ بول نیوز زبردستی خرید لیا گیا ہے، مختلف اینگلز ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسائیڈرز کی طرف سے ملنے والی معلومات، سوشل میڈیا پر موجود معلومات، اور کچھ دیگر چیزیں، اور کچھ ایک بیک گراؤنڈر ہے ان تمام چیزوں کا، یہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہمارے سامنے ایک ٹویٹ آیا سمیع ابراہیم صاحب کا۔ اب سمیع ابراہیم صاحب جو ہیں وہ بول کے ہیڈ ہیں، نیوز کے ہیڈ ہیں۔ مالک شیخ صاحب ہیں اور سمیع ابراہیم صاحب ہیڈ ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے کہا، یہ ٹویٹ سمیع ابراہیم صاحب نے کیا، میں یہاں کھول لوں آپ کے لیے، 3:47 2 اگست کو، گزشتہ روز۔ اچھا، سمیع ابراہیم صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ بول نیوز میں کام کرنے کا تجربہ زبردست رہا۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ کہ چھوڑ چکے، کام کرنے کا تجربہ زبردست رہا، گزشتہ 6 سالوں میں بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے، لیکن سلام ہے بول کے کارکنوں اور مالکان کو، جنہوں نے ہر مشکل کا بہادری سے مقابلہ کیا اور چینل نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑے۔ سفر جاری ہے، دیکھتے ہیں وقت کا ظالم پنجہ اب کیا چیلنج لے کر آتا ہے۔ اچھا، سفر جاری ہے، اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ سمیع ابراہیم صاحب کا صحافتی سفر جاری ہے، اور سمیع ابراہیم صاحب جو ہیں وہ بول چھوڑ چکے ہیں، یہ اس کا مطلب لیا گیا۔ پھر اس کے بعد سمیع ابراہیم صاحب نے اپنے ہی ٹویٹر پر جو مزید باتیں کی، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو پھر اس کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے سمیع ابراہیم صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ کہا، جتنی مرضی افواہیں پھیلاتے رہو، انشاءاللہ بول ایک چٹان کی مانند کھڑا رہے گا۔ ہم پاکستان اور عوام کی آواز ہیں، پاکستان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ پہلا تھا 3:47 اور دوسرا ہے 5:37۔ تو کم و بیش 2 گھنٹے کے بعد سمیع ابراہیم صاحب نے ہم بھی لکھا، تو بول میں ہیں، یہ سمجھ میں آیا۔ لیکن بول کے آفس میں کیا ہوا؟ بول کے آفس میں ہوا یہ کہ لوگوں نے یہ کہا کہ سمیع ابراہیم صاحب چھوڑ گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا سمیع ابراہیم صاحب کو چھڑوا دیا گیا ہے۔ یہ بات کیوں ہوئی کہ سمیع ابراہیم صاحب کو چھڑوا دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ بول میں اچانک ایک انٹری ہوئی، بول چینل کے اندر کچھ لوگ آئے، ایک صاحب کی انٹری ہوئی۔ یہ صاحب جو ہیں یہ بول کے معاملات کو سنبھالنے والے بتائے گئے، بول کی انتظامیہ کو، ملازمین کو، کہ اب یہ بول کے معاملات سنبھالیں گے۔ ان صاحب کا نام ہے کیپٹن جمیل، کیپٹن ریٹائرڈ جمیل۔ کوئی بیل بجی؟ ہاں، یہ کیپٹن ریٹائرڈ جمیل صاحب جو ہیں یہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو MNAs جیتے 2018 میں سے، ان میں سے ایک، وہ جو فہیم خان کے ساتھ سٹنگ آپریشن ہوا تھا اس میں بھی یہ موجود تھے۔ حکیم بلوچ والی سیٹ، عمران خان صاحب بعد میں 9 سیٹوں پر لڑے تھے، اس سیٹ پر عمران خان صاحب ہار گئے تھے حکیم بلوچ سے۔ میں بار بار آپ کو بتا چکا کہ میں حلقے میں موجود تھا، بڑا دھڑلے سے استعمال کیا گیا تھا اس حلقے میں طاقت کا۔ عمران خان صاحب جیت جاتے، لیکن عمران خان صاحب کو ہروایا گیا۔ یہ مجھے اس حلقے میں طاقت کے استعمال کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ یہیں بلال غفار کا سر بھی پھاڑا گیا تھا۔
تو میں اس گلی تک گیا جہاں بلال غفار کا سر پھاڑا گیا. پورا حلقہ میں نے کور کیا تھا جب عمران خان صاحب کراچی میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے تھے. اینی ویز، تو کیپٹن جمیل صاحب جو ہیں وہ بول میں بن کر آ گئے ہیں. بول کے اپنے اندرونی ذرائع کے مطابق، بول کے ملازمین کے مطابق، کچھ رپورٹرز اینکرز سے دوستوں سے میری بات ہوئی، وہ بن کر آ گئے ہیں COO. اچھا، یہ COO جو بن کر آئے ہیں تو یہ فرنٹ پر ہیں، پیچھے کوئی اور ہے. پیچھے کون ہے؟ پیچھے اطلاعات کے مطابق ایک سے زیادہ بزنس مین ہیں، پراپرٹی کی فیلڈ کے ایک بہت بڑے آدمی وہ بھی ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں. یہ پیچھے ہیں. کیپٹن ریٹائرڈ جمیل صاحب جو ہیں، انہوں نے 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی تھی. یہ COO بن کر آ گئے ہیں. بول کے ملازمین کو خاص ہدایت دی گئی. کہا یہ گیا کہ اب مسلم لیگ نون کے خلاف، یہ اینکرز کے گروپس میں ان کو کلیئرلی بتایا گیا، مسلم لیگ نون کے خلاف خبر نہیں چلے گی. بول پر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف خبر چل سکتی ہے، PTI کے حق میں کوئی خبر نہیں چلے گی. بول پہ چل رہی تھی کسی حد تک، کچھ ایسے پہلے بہت چل رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ کم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی چل رہی تھی کسی حد تک. تو PTI کے حق میں خبر نہیں چلے گی، یہ بول کے ملازمین کو بتا دیا گیا. انتظامیہ میں کچھ لوگ آ گئے ہیں، کچھ اوپر کے اہم ترین عہدوں پر، جیسے چینل کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے نیوز کی، پروگرامز کی، اس کے فیصلہ کرنے والوں میں کچھ لوگ آ گئے ہیں اور یہ تمام چیزیں کنوے کر دی گئیں. یہ ہوا. پھر ہمارے ایک دوست ہیں، یہ جو ٹویٹ ہے، یہ ٹویٹ ان کی ابھی تک ٹویٹر پہ، ان کی وال پہ موجود ہے. اس ٹویٹ کے مطابق آپ یہ ٹویٹ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور بول ٹی وی شعیب شیخ صاحب سے لے لیا گیا. اب اطلاعات کیا ہیں کہ یہ کام کیسے ہوا ہے؟ دیکھیے، جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق شعیب شیخ صاحب سے کچھ 45 سے 48% کے درمیان شیئرز لے لیے گئے ہیں. حکومت نے کچھ کام کیے پچھلے کچھ عرصے میں. شعیب شیخ صاحب گرفتار وغیرہ ہوئے تھے، ہمارے سامنے کی چیز تھی. پھر شعیب شیخ صاحب کی اہلیہ پاکستان سے باہر جا رہی تھیں اور خبر آئی کہ جہاز سے اتارا گیا ہے. شعیب شیخ صاحب ان دنوں میں بول کی پالیسی میں ہمیں خاصے چینجز نظر آئے، تو شعیب شیخ صاحب مشکلات میں آ گئے. پھر یہ پتہ چلا کہ کچھ چیزیں ہوئیں جن کی تفصیل بعد میں آ سکتی ہے. ان کے نتیجے میں شعیب شیخ صاحب جو ہیں وہ مالی مشکلات سے دوچار ہو گئے. ان پر کچھ مبینہ طور پر کچھ معاملات جو ہیں وہ مشکل ہو گئے. اور جب یہ سب کچھ ہوا تو شعیب شیخ صاحب جو بار بار کہتے ہیں ایک اللہ کافی ہے اور یہ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے، وہ مالی مشکلات سے دوچار ہوئے. اور اس کے بعد شعیب شیخ صاحب سے مبینہ طور پر بول کے 45 سے 48% کے آس پاس شیئرز انہیں فروخت کرنے پڑ گئے. تو شعیب شیخ صاحب کی مشکلات ٹھیک ٹھاک تھیں، یہ کام ہو گیا. پیسے جو ہیں وہ کسی سے لگوائے گئے ہیں. آپ نیوز جب بند ہوا تھا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح کی ایک ایپیسوڈ ہوئی تھی. تو یہ پیسے کسی سے لگوائے گئے ہیں اور اب پالیسی جو ہے وہ شعیب شیخ صاحب کی نہیں چلے گی. یہ سمیع ابراہیم صاحب کا دوسرا ٹویٹ تھا، جاری رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب موجود ہیں. انہیں بھی یہ لگا تھا کہ بس اب اور نہیں چل پائیں گے، لیکن پھر جاری رہے گا کہ انہوں نے بات کی، تو یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے نمٹ گیا. اب ایک کہانی اور ہے. بول کو پچھلے کچھ عرصے میں بے تحاشا مقبول کرنے میں 2 سے 3 لوگوں کا بڑا کردار ہے. ان میں سے ایک عمران ریاض خان جو اس وقت غائب ہیں، 1-2 اور لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا پر اسلام آباد میں، لاہور میں بول کو ایک سپر ہٹ چیز بنا دیا. تو یہ جو لوگ ہیں، ان میں سے ایک صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا پاکستان میں نیوز کے سب سے مقبول چینل، میں جیو نیوز کی بات نہیں کر رہا، سب سے مقبول چینل میں بندوبست کر دیا گیا ہے، آپ وہاں چلے جائیے. یہ بول کو مقبول کرنے والے ایک صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کا پاکستان کے سب سے مقبول چینل میں بندوبست کر دیا گیا ہے، آپ وہاں چلے جائیے. آپ کے یہاں جو معاملات ہیں بول میں، وہاں اور بہتر معاملات ہوں گے، آپ چلے جائیے. اب اس شخصیت نے فی الوقت ریزسٹ کیا ہے اس پریشر کو. کتنا ریزسٹ ہوگا، کر پائیں گے، دیکھنا پڑے گا.
لیکن فی الوقت اس شخصیت نے ریزسٹ کیا ہے. مگر وی مائٹ سی دیٹ پرسنالٹی آن دا اسکرین آف دیٹ پرٹیکولر چینل ویری سون. بٹ ابھی تو یہ ہوا ہے. تو دیکھیے بنتا کیا ہے. لیکن کہانی دلچسپ ہے. اس دلچسپ کہانی کے کچھ پہلو ابھی سامنے آ گئے ہیں, کچھ پہلو ابھی سامنے آئیں گے, آ رہے ہیں. دیکھیے کیا بنتا ہے. عمران خان صاحب کے حق میں جو اتنی سی بھی آواز ہے وہ برداشت نہیں ہے. چینلز کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے, باقی جگہوں پر بھی ہو رہا ہے. تو یہ کتنا عرصہ باقی جگہوں پر لوگ ٹک پائیں گے, یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.